فقہ حنفی کے روشنی میں حالت نماز میں اگر دیکھ کر قرآن پاک پڑھا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک تعلیم یعنی علم سکھانا اور تعلم یعنی علم سیکھنا یہ عمل کثیر ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور نماز میں عمل کثیر ہو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو یہ تعلیم و تعلم کے مشابہ ہوتا ہے، اس وجہ سے امام اعظم کے حکم کے مطابق نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب یہ جو آپ نے سوال کیا یہ اس وجہ سے آپ کے ذہن میں پیدا یہ اس وجہ سے آپ کے ذہن میں پیدا ہوا کہ ہمارے یہاں پرچے آ جاتے ہیں کہ اتنے نوافل پڑھ لو اور اس میں یہ سورت پڑھو گے، شارٹ کٹ میں سیدھے آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ حالانکہ تقریباً یہ جھوٹی ہوتی ہیں، ہر ایک نہیں ہوتی، جو بھی ایسی آئے تو ذرا کسی اچھے عالم اور مفتی صاحب سے تصدیق بھی کرا لیا کریں، لیکن ہم ان میں جیسی فضیلت پڑھتے ہیں ہم پھڑک جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے اس کو پورا کرنا ہے۔ حالانکہ میری پیاری بہن، جتنے بھی میرے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، ذہن میں رکھیے جب آپ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی سورت پڑھ لیں، اس میں ہر ایک میں سورہ اخلاص پڑھ لیں دونوں کے اندر، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، جو اس میں لکھا ہوا ہے نا، اس سے ہزارہ گنا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ لیکن اس طرح کرنا کہ میں نے اسی کو پڑھنا ہے اور اس کے لیے پھر چاہے میں خلاف شرع امر کا ارتکاب کروں وہ بھی چل جائے گا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ تو اچھے ذہن کی مالک تھیں کہ آپ نے کویسچن کر لیا، لیکن میں جانتا ہوں بہت ساری خواتین ایسے موقع پر خود اپنے ذہن کے مفتی سے فتویٰ لے کر اس پر عمل پیرا ہو جاتی ہیں اور پوری رات کی مشقتیں منہ پر مار دی جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان نمازوں کے پڑھنے کا، اور اگر وہ جھوٹی فضیلت سامنے رکھ کر پڑھی تو پھر آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، کیا فضیلت ملے گی؟ صرف اس 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر اس سے ہم باقاعدہ غلط چیز کو قبول کر رہے ہیں اور آگے بیان بھی کر رہے ہیں بھئی نبی کریم نے فرمایا تم بھی پڑھ لو، تو یہ ہم ایک خلاف شرع چیز کو عام کر رہے ہیں، اور اس رات میں کوئی بھی بابرکت رات جس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں برکت ہوتی ہے، کوئی اس طرح کی غلط چیز کو عام کریں تو آپ کے لیے گناہ جاریہ ہے اور زیادہ وبال ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ان چیزوں پر عمل کریں جو قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہیں، یا علماء اسلام جو صحیح علم رکھنے والے ہیں ان سے تصدیق شدہ ہو، پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں پر زمین کے کچھ پتہ نہیں کہ پاک ہے ناپاک، تو کیا جوتی سمیت نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، ہمارا مشورہ ہوگا کہ ایسے کام کی جگہ پر آپ اپنا ایک کپڑا جیسے مصلی جیسے ٹائپ کوئی لے کر رکھیں اور اس کو بچھا کر باقاعدہ جوتے اتار کر نماز پڑھیں، اور فرض کر لیں کہ اگر آپ کو کوئی زمین ایسی نظر آتی ہے جس پہ آپ نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ پاک ہے یا ناپاک، تو یاد رکھیں کہ جب کنفرم نہ ہو کہ پاک یا ناپاک تو اس کو پاک ماننا ہی واجب ہوتا ہے۔ یا تو کوئی شرعی دلیل بتائیں، آپ نے نجاست کو آنکھوں سے دیکھا ہو، ناپاکی وہاں پڑی ہوئی ہو کوئی، پھر تو آپ اس زمین کو ناپاک کہیں گے، ورنہ وہ پاک ہی کہلائے گی، لہٰذا بلا جھجک جوتے اتار کر نماز پڑھیں۔ دیکھیں، غیر مسلم بھی ہمیں دیکھتے ہیں، جیسے آپ شاید کینیڈا سے آپ نے کال کی تھی، تو ہمیں اپنے مذہب اسلام کو اس طرح ظاہر کرنا چاہیے کہ کوئی دیکھے تو اس کو مذہب کی صحیح ایک تصویر نظر آئے۔ اب جوتے پہن کے ہم نماز پڑھیں، وہ سمجھیں گے کہ مسلمان جوتے پہن کے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے ادب کے خلاف ہے۔ تو یہ غیر مناسب سی چیز ہوتی ہے کہ ہماری اگر عملی کسی صورت سے کوئی دین کو سیکھ رہا ہے، کوئی سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کے ذہن میں ابتدا سے ہی کوئی غلط قسم کا تصور قائم ہو، اگرچہ ہو سکتا ہے وہ اس کو معیوب نہ سمجھیں کیونکہ وہ جوتے پہن کے تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے حتی الامکان ایسے مقامات پر دین اسلام کی تعلیمات پر مکمل عمل کریں۔ تو اس لیے بہرحال آپ جوتے اتار کر نماز پڑھیں اور کوئی اپنا مصلی وغیرہ وہاں پر رکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے ایک تصویر شیشے کے اندر جیسے وہ کعبۃ اللہ کے لگائی ہوتی ہے، ان کا کہنے کا یہ تو الفاظ یہ ادا کی کہ اپنی تصویر اس میں نظر آتی ہے، تو آپ کی تصویر نہیں، یہ عکس آپ کو نظر آتا ہے، تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، نماز ہو جائے گی یہ، کیونکہ آپ جب آپ خود اپنے آپ کو اس شیشے کے اندر دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو وہ تصویر نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا عکس متحرک ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ حرکت کرتا ہے۔ اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ایسا شیشہ سامنے لگانا کہ آپ کا عکس وہاں نظر آئے اور آپ کی نماز میں توجہ اس کی طرف ہو جائے، تو چونکہ یہ خلل نماز کا سبب بنے گا، اس وجہ سے مکروہ ضرور ہے
کمیٹیوں سے بھی گزارش ہے کہ جانب قبلہ ایسی کوئی چیز نہ کریں کہ جس کی وجہ سے توجہ نمازی کی اس طرف جائے۔ ہمارے فقہا نے واضح طور پہ اس کو مکروہ لکھا ہے، حتیٰ کہ دیوار قبلہ پر آیات کو لکھنا منع کیا ہے کہ ایک توجہ جاتی ہے، اور اگر کسی نے حالت نماز میں اتنی آواز سے ان کو پڑھ لیا کہ کان تک آواز پہنچ جائے تو یہ قرآن دیکھ کر پڑھنا کہلائے گا، نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے دیوار قبلہ پر ایسی کوئی چیزیں نہ کریں جو انسان کی توجہ کے بانٹنے کا سبب بنے۔ تو یہ بہرحال اس طرح کراہت تو ہے ہلکی پھلکی، لیکن آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں